السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسہ جامعہ نعیمیہ تعلیم القرآن کی اس پلے لسٹ مدنی قاعدہ کورس جامعہ نعیمیہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید ہے۔ مدنی قاعدہ ہم نے شروع کیا تھا اور الحمدللہ تمام اسباق اچھے طریقے سے پڑھتے ہوئے سیکھتے ہوئے نمبر 17 پر پہنچے۔ 16 سبق ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور آج انشاءاللہ سبق نمبر 17 کے بارے میں جانیں گے جو مدات کے بارے میں ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو آن لائن قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو ابھی دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں یا نیچے ڈسکرپشن میں نمبر موجود ہوگا۔ انشاءاللہ قرآن پاک کی تعلیم تجوید کے ساتھ دعائیں، کلمہ نماز، نماز جنازہ، ایمان کی صفتیں، سنتیں اور آداب اور فقہی مسائل سے آگاہی دی جائے گی۔ شروع کرنے سے پہلے ہم سبق پڑھنے کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ انشاءاللہ سبق پڑھنے کی دعا پڑھنے سے جو کچھ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ہمیں یاد رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ عز و جل ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، اے عظمت اور بزرگی والے۔ آمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سبق نمبر 17 مدات کے بارے میں ہے۔ مدات کہتے ہیں مد کے معنی دراز کرنا، یعنی کھینچنا، لمبا کر کے پڑھنا، کسی الفاظ کو لمبا کر کے پڑھنا اس کو بولتے ہیں مد۔ مد مطلب کیا ہے؟ کھینچنا۔ مد کے دو سبب ہیں، ایک حمزہ اور دوسرا سکون، یعنی مد کس وجہ سے آئے گی؟ حمزہ اور سکون، یا تو حمزہ ہوگا یا پھر لفظ ساکن ہو جائے گا، حرف ساکن ہو جائے گا، اس پہ سکون ہوگا تو اس لیے پھر کھینچنا پڑے گا، یعنی مد کرنا پڑے گا، مطلب کھینچنا پڑے گا۔ مد کی کتنی اقسام ہیں؟ 6 اقسام۔ نمبر 1 مد متصل، نمبر 2 مد منفصل، نمبر 3 مد لازم، نمبر 4 مد لین لازم، نمبر 5 مد عارض، نمبر 6 مد لین عارض۔ مد متصل کسے کہتے ہیں؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، جیسے جاء۔ مد منفصل حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، جیسے فی انفسکم۔ اب ان دونوں کو مد متصل اور مد منفصل کو 2 2.5 الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں، یا 4-5 سیکنڈ کہہ لیں۔ نمبر 3 مد لازم، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا، جیسے جانن۔ مد لین لازم، حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا، جیسے عین۔ اب ان دونوں کو مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں۔ نمبر 5 مد عارض، حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا، جیسے مسلمون۔ نمبر 6 مد لین عارض، حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو تو مد لین عارض ہوگا، جیسے شفتین۔ اب ان دونوں کو مد عارض اور مد لین عارض کو 1 2 یا 3 الف یعنی 2 4 یا 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں، اور مدات کے ہجے اس طرح کریں جیسے جی آ، اس کے کر کے بتائے ہیں، جیم یا زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ، اور دالن کے ضاد، الف لام زبر دال، لام 2 زبر لن، ضالن۔ تو یہاں پر مد کا نام نہیں لیا گیا، یہ جوڑ ویسے کیے گئے ہیں اور جوڑ کرنے کے بعد پھر مد کو پڑھا گیا ہے لیکن نام ادھر نہیں لیا گیا۔ اب اس کو تھوڑا سا میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ کو بھی سمجھاتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ جائے کہ ہے کیا چیز۔ بالکل آسان ہے لیکن تھوڑی سی آپ کی توجہ درکار ہوگی۔ اب پہلے نمبر پہ تو یہ 6 قسمیں آپ کو یاد کرنی پڑیں گی، مد کی 6 اقسام ہیں، تو ان 6 قسموں میں سے جو پہلے نمبر پہ ہیں وہ بتا رہے ہیں، مد متصل، مد منفصل، پھر مد لازم، مد لین لازم، پھر عارض اور لین عارض، اور ان کا دار و مدار ایک ہی ہے۔ حروف مدہ کے بعد آئے، حروف مدہ کے بعد آئے، حروف مدہ کے بعد آئے، حروف لین کے بعد آئے، حروف مدہ کے بعد، حروف لین کے بعد۔
کیا آئے وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن سارے ہیں کیا؟ حروف مدہ حروف مدہ حروف مدہ حروف لین حروف مدہ حروف لین۔ تو پہلے نمبر پہ تو یہ دیکھیں نا، حروف لین حروف مدہ ہے کیا؟ جس کے بعد کچھ آتا ہے تو ہمیں مد کرنی پڑے گی۔ ہم نے پیچھے جو اسباق پڑھے تھے ان کو اگر دیکھیں گے تو ہم نے سبق نمبر جو ہمارا 7 تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ حروف مدہ 3 ہیں، کہتے ہیں اس علامت کو جزم کہتے ہیں، جس پہ جزم اسے ساکن کہتے ہیں، اور پھر آگے یہ بتایا تھا حروف مدہ 3 ہیں، الف واو اور یا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ کب مدہ ہوں؟ کہ الف سے پہلے زبر تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ۔ تو یہ قانون ہم نے پیچھے پڑھ رکھا ہے سبق نمبر 7 میں کہ حروف مدہ کسے کہتے ہیں، نہیں تو آپ دوبارہ اچھے طریقے سے اس کو دیکھ لیں۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف واو اور یا۔ اب وہاں جو بتایا گیا نا حروف مدہ کے بعد یہ ہے تو یہ کرے، تو حروف مدہ مطلب یا تو الف ہو اس سے پہلے زبر ہو، یا پھر واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو۔ اگر ایسا معاملہ آئے تو اس کے بعد کیا آئے گا کہ ہم نے وہ مد کرنی ہے، تو حروف مدہ کے بعد یہ ہے، تو یہ حروف مدہ ہے۔ اب حروف لین کیا ہے وہ بھی ہم نے سبق نمبر غالباً 9 میں پڑھا تھا یہ حروف لین کے بارے میں۔ حروف لین کتنے ہیں؟ 2، واو اور یا۔ وہاں تھا الف واو یا، یہاں ہے واو اور یا۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہو، وہاں تھا پیش اور زیر، یہاں پیش اور زیر نہیں صرف زبر ہے۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہوگی تو واو لین ہوگا جیسے جو، یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی زبر ہوگی تو یا لین ہوگا جیسے جئی، تو یہاں زبر ہے، تو یہ حروف لین ہے۔ حروف لین کتنے ہیں؟ واو اور یا۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ الف واو اور یا۔ تو ان دونوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لہذا یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جو مدہ کے بارے میں ہم پڑھنا شروع کیا ہے اس میں بتایا گیا کہ حروف مدہ کے بعد یا حروف لین کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے ذہن میں ہوگا تو بالکل آپ کے لیے وہ آسان لگے گا، ورنہ ہو سکتا ہے آپ یہی سوچتے رہیں کہ یار یہ حروف مدہ ہے کیا، حروف لین ہے کیا۔ تو امید کرتا ہوں آپ نے پیچھے تختیاں اچھی طرح سے پڑھی ہوں گی تو آپ کو آتی بھی ہوں گی، اور اگر آتی ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ کے لیے یہ سمجھیں کہ بالکل آسان ہے، اور اگر نہیں آتی تو پھر بھائی آپ دوبارہ اچھے طریقے سے ان تختیوں کو دیکھیں اور دوبارہ یاد کرنے کی کوشش کریں، پھر آگے آئیں۔ آگے پڑھنے کا تب بھی فائدہ ہوگا جب پیچھے سے آپ کو آتا ہوگا، تو ورنہ مشکل ہو جائے گا۔ تو اب ہم نے پڑھ لیا کہ حروف مدہ کسے کہتے ہیں اور حروف لین کسے کہتے ہیں۔ اب حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، جیسے جاء۔ حمزہ کے بارے میں بھی جان لیں کہ الف کے اوپر کوئی زبر زیر پیش یا کوئی حرکت ہے تو اس کو بھی حمزہ پڑھا جاتا ہے، تو یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ حمزہ صرف حمزہ نہیں ہوتی بلکہ الف بھی جب کوئی اس کے اوپر حرکت آئے گی تو وہ حمزہ بن جائے گی۔ تو کہتے ہیں حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، یعنی ایک ہی لفظ کے اندر جو ہے وہ آگے، جیسے یہ دیکھیں یہ 2 علیحدہ علیحدہ ہیں، تو کہتے ہیں 2 علیحدہ علیحدہ نہ ہو، ایک ہی کلمہ، جیسے جاء یہ ایک ہی کلمہ ہے تو اسی کلمے کے اندر یہ دیکھیں اب الف ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہو گیا، اب اس کے بعد کیا آ گیا؟ حمزہ، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں حمزہ اگر اسی کلمے میں آ جائے تو اس کو کہتے ہیں متصل، یعنی جڑی ہوئی ملی ہوئی۔ منفصل مطلب علیحدہ، تو جڑی ہوئی ملی ہوئی جب اسی کلمے میں آئے گا، جب علیحدہ آئے گا تو پھر اس کو منفصل یعنی علیحدہ کہیں گے، جڑی ہوئی نہیں ہے۔ تو جڑی ہوئی کیسے ہوگا؟ جب اسی کلمے میں آئے گا۔ منفصل کیسے ہوگا؟ جب دوسرے کلمے میں آئے گا۔ منفصل جیسے فی انف ہے وہی چیز، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، یہاں تھا اسی کلمے میں، یہاں دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، جیسے فی انفسکم میں۔ اب دیکھیں فی علیحدہ حرف، انفسکم علیحدہ، یہ الفاظ بن گیا، تو یہ دوسرے کلمے میں الف آئی ہے۔ الف کو حمزہ پڑھتے ہیں جب اس کے اوپر کچھ ہو تو یہ حمزہ ہے، یعنی الف جو ہے یہ حمزہ ہے۔ اب یہ یا مدہ ہے، حروف مدہ، یا سے پہلے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، تو یہ مدہ ہے، اور مدہ کے بعد کیا آ گیا؟ حمزہ آ گیا، لیکن آیا دوسرے کلمے میں ہے تو اس لیے اس کو مد منفصل کہیں گے، یعنی علیحدہ، جڑی ہوئی نہیں علیحدہ ہے۔ تو یہ مد کیوں آئی؟ کیونکہ حمزہ آ گیا حروف مدہ کے بعد، تو بن گیا فی انفسکم۔ اب ان کو کھینچنا کتنا ہے؟ تقریباً 4 یا 5 حرکات کے برابر، 4 یا 5 حرکات یعنی 4 یا 5 سیکنڈ تک ان کو کھینچ کے رکھنا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اگر دیکھیں گے تو یہ متصل اور منفصل ہو گیا۔ اب لازم اور لازم آپ کو پتہ ہے کہ ضروری کو کہتے ہیں لازمی، اور یہ عارضی کہتے ہیں، عارضی طور پہ ہے، اگر چاہیں تو اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں، چاہیں تو لگا بھی سکتے ہیں۔ لازم مطلب یہ لازمی ہوگا، آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ تو مد لازم کہتے ہیں حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ وہی ہیں الف واو اور یا۔ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی، سکون اصلی مطلب کہتے ہیں نا یہ جس حرف پہ یہ آئے اس کو ساکن کہتے ہیں، تو یہ بھی آپ نے پیچھے پڑھا ہے، اس علامت کو جزم کہتے ہیں، جس پہ یہ جزم اس کو ساکن کہتے ہیں۔ مدہ کے بعد سکون اصلی،
حروف مدہ آیا، اس کے بعد یہ سکون اصلی آ گیا، یعنی وقف وغیرہ کی وجہ سے نہیں ہوا ساکن، بلکہ یہ اسپیشل ساکن ہی ہے، تو مد لازم ہوگا، جیسے جانن، یہاں پر یہ سکون اصلی آ گیا تو یہ کیا ہو گیا؟ مد لازم۔ کس کے بعد آیا؟ حروف مدہ کے بعد۔ اور اگر یہی مد لین لازم کے بارے میں پڑھیں گے تو حروف لین کے بعد، یہاں تھا حروف مدہ کے بعد اصلی سکون ہو، یہاں حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا، جیسے عین۔ اب یہ جو ہے یہ حروف لین ہے، یعنی یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، لیکن یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا، جیسے جو جئی ہم نے پڑھا تھا، تو یہ یا لین ہے۔ اب یا لین کے بعد سکون اصلی آ گیا تو کیا ہو گیا؟ لین لازم، اور یہ کیا ہو گیا؟ لازم۔ لازم اور لین لازم، لین لازم کیسے؟ کیونکہ حروف لین آیا ہے، حروف لین کے بعد سکون اصلی ہے، تو مد لازم کسے کہتے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو، اور لین لازم حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو۔ اب ان کو کتنا کھینچنا؟ تقریباً 3 الف، یعنی 6 حرکات کے برابر، سب سے زیادہ کھینچے جانے والا یہی ہے، 6 حرکات کے برابر آپ نے اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آ گیا جی مد عارض اور مد لین عارض۔ مد عارض یہ وہی چیز ہے، حروف مدہ کے بعد آئے تو یہ، حروف لین کے بعد آئے تو یہ بھی، حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، آگے بتا بھی رکھا ہے، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض ہوگا، جیسے مسلمون۔ اب دیکھیں مسلمون، نون کے اوپر زبر تھا، مسلمون، لیکن وقف کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ ساکن ہو گیا۔ یہ وقف کے قواعد بھی آگے آئیں گے کہ زبر زیر پیش ہو تو اس کو ختم کیا جاتا ہے، ساکن بنا دیتے ہیں، تو یہ ساکن بن گیا، لیکن ساکن کیسے ہوا؟ وقف کی وجہ سے۔ ویسے یہ مسلمون ہے لیکن وقف کیا تو مسلمون، تو اب یہ عارضی سکون ہے، اس لیے اس کو مد عارض بولیں گے۔ اور لین عارض، حروف لین کے بعد، یہاں حروف مدہ کے بعد، یہاں حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے ساکن ہوا ہو، جیسے یہ شفاتین۔ اب یہ شفاتینی ایسے بن سکتا ہے، شفاتینی، لیکن وقف ہوا تو شفاتین، اس کے زبر زیر پیش ختم کر دی گئی، تو یہ عارضی طور پہ، یعنی وقف کی وجہ سے ایسا ہوا، اصل میں یہ ایسا نہیں تھا، تو وقف کی وجہ سے عارضی طور پر اس کو ساکن کیا ہے، تو یہ حروف لین کے بعد آنے کی وجہ سے مد لین عارض ہو گیا۔ دوبارہ اچھے طریقے سے دیکھیں، 2-3 مرتبہ آپ سمجھیں گے نا تو پھر انشاءاللہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ ہو سکتا ہے ایک آدھ بار دیکھنے سے نہ آئے، تو آپ جب اس کو دوبارہ دیکھیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ اب مد عارض اور لین عارض کو کتنا کھینچنا ہے، اس میں اختیار ہے آپ کے پاس، کیونکہ وقف کر رہے ہیں تو جتنی آپ کی سانس باقی رہتی ہے اتنا کھینچ لیں، تھوڑی ہے تو تھوڑا کھینچ لیں، زیادہ ہے تو زیادہ کھینچ لیں، 1، 2 یا 3 الف اس میں اختیار دیا ہے، یعنی 2، 4 یا پھر 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں، جتنا آپ کو اچھا لگے، کیونکہ یہ وقف ہو رہا ہے۔ اور یہ ہجے کرنے کے طریقے انہوں نے بتا دیے ہیں، تو یہاں سے یہاں تک اس میں جو سوالات آ سکتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہونے چاہیے۔ سوالات اس میں یہی آ سکتے ہیں کہ مد کے معنی کیا ہیں؟ دراز کرنا، کھینچنا۔ مد کے کتنے اسباب ہیں؟ 2 اسباب ہیں، یا تو حمزہ یا پھر سکون، حمزہ آئے گا یا پھر سکون آئے گا، ان دونوں کے علاوہ کچھ بھی آئے تو مد نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہی وجہ ہے مد آنے کی۔ مد کی اقسام کتنی ہیں؟ 6 ہیں، مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض، مد لین عارض۔ اب مد متصل کسے کہتے ہیں؟ تو یہ قاعدہ آپ نے سنا دینا ہے، اس کی مثال بھی دی جا سکتی ہے۔ مد منفصل یہ قاعدہ سنانا ہے، اس کی مثال دی جا سکتی ہے۔ مد متصل اور مد منفصل کو کتنا کھینچتے ہیں، یا پھر سوال بدلا بھی جا سکتا ہے کہ 4 یا 5 حرکات کے برابر کس مد کو کھینچنا ہے، تو آپ نے بتانا ہے مد متصل یا منفصل، تو سوال بدلے بھی جا سکتے ہیں۔ مد لازم کسے کہتے ہیں تو وہ آپ نے قاعدہ سنا دینا ہے۔ مد لین لازم کسے کہتے ہیں تو یہ قاعدہ سنا دینا، اس کی مثالیں بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ ان کو کتنا کھینچنا ہے؟ 3 الف، یعنی 6 حرکات کے برابر۔ مد عارض کسے کہتے ہیں، مد لین عارض کسے کہتے ہیں، تو یہ بھی آپ نے مثالیں سنا دینی ہیں، اور اس کی مثال بھی دے دینی ہے، قانون بھی سنا دینے ہیں۔ اب ان کو کتنا کھینچنا ہے، اس میں اختیار ہے، 1، 2 یا پھر 3 الف، یعنی 2، 4 یا پھر 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کے پڑھیں گے۔ ان کے ہجے کیسے کرنے، یہ بھی سوال آ سکتا ہے، اس کے علاوہ اور اس میں کوئی سوال آپ اپنی طرف سے بنا سکتے ہیں، تو وہ سوال بھی اس میں آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ جتنے بھی سوالات ہیں اس کو اپنے زبانی اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، اور یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آئے تو حروف مدہ ہے کیا، اور حمزہ کس کو، حمزہ بھی ہوتا ہے، اور الف کے اوپر زبر زیر پیش ہے تو اس کو بھی حمزہ پڑھتے ہیں، یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ متصل مطلب ملا ہوا اسی کلمے میں آئے، منفصل مطلب علیحدہ کسی اور کلمے میں آئے، لازم لین لازم، عارض اور لین عارض۔ عارض لین عارض مطلب وقف کی وجہ سے عارضی سکون ہو، اصلی سکون نہ ہو۔
تو یہ آپ کے سوال جواب ذہن میں اچھی طرح ہونے چاہیے، تو پھر انشاءاللہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ اس کے میں جوڑ نہیں کروں گا کیونکہ جوڑ انہوں نے کر کے بتا دیے ایک مرتبہ، پھر بھی میں ایک آدھ کی جوڑ کر کے پڑھتا جاؤں گا اور پڑھوں گا اس طریقے سے کہ آپ اگر دہرائی کرنا چاہیں تو آپ دہرائی کر سکتے ہیں۔ اور اس میں سب سے مین چیز جو میں آپ کو بتا دوں، یہ دیکھیں گے اب جا کے جو اوپر مد ہے یہ کتنی بڑی ہے، اور جو فی کے اوپر مد ہے یہ چھوٹی سی ہے، یہ بڑی ہے یہ چھوٹی ہے۔ تو اس نشانی سے بھی ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ جو ہے یہ مد متصل ہے یا منفصل ہے۔ ایسی چھوٹی سی ہوگی تو یہ منفصل ہے، بڑی ہوگی تو پھر مد متصل ہے۔ تو یہ میں پڑھنے کی کوشش کر لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیم، الف زبر جا، حمزہ زبر آ، جا، جیم، یا زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، ولا، حمزہ یا زیر ای، ولا ای، سین یا زیر سی، حمزہ تا زبر ات، سی ات، حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر لا، اولا، حمزہ زیر ای، اولائی، کاف زبر کا، اولئک، حا زبر حا، دال الف زبر دا، حدا، حمزہ زیر ای، حدائی، قاف زبر قا، حدائق، قروء، اولیاء، بما انزل، قالوا آمنا، یا ارض ہؤلاء، اگلا صفحہ، یا کھڑا زبر یا، با زبر با، نون یا زیر نی، یا بنی، حمزہ سین زیر اس، را الف زبر را، اس را، حمزہ یا زیر ای، لام زبر لا، اسرائیل، یا بنی اسرائیل، ضاد الف لام زبر ضال، لام دو زبر لن، ضالن، دال الف با زبر
داب، با زبر با، دابا، تا دو زیر تن، دابتن، حمزہ لام کھڑا زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آل نون زبر نا، آل آنا، حمزہ ذال کھڑا زبر آذ، ذال زبر ذا، آذ، کاف زبر کا، آذکا، را یا زبر روئی، نون زیر نی، آذکا روینی، جانن، مدہامتانی، اتحاجونی، کافتن، الحاقۃ، والصافات، حاجوک، وحاجہ، تحادون، یحادون، حمزہ نون یا زبر عین، یا زبر یا، عین یا، تا زبر تا، عین یا تا، میم الف سین زبر ماس، سین الف زبر سا، عین یا تا ماسا، واو زبر وا، لام ضاد زبر لض، ولض، ضاد، الف لام زبر ضال، لام یا زیر لی، نون زبر نا، ولضالین، آگے وقف، ولضالین، یا اولی الالباب یتساءلون رب العالمین، خوف، قریش۔ یہاں تک یہ ہماری تختی مکمل ہوئی۔ سبق نمبر 17 ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اس سبق کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کامنٹ میں رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ رہنمائی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر آپ خود قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو ابھی دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے کلاس بک کروائیں۔ انشاءاللہ قرآن پاک تجوید کے ساتھ نماز، کلمے، دعائیں اور سنتیں اور آداب کے ساتھ ساتھ فقہی مسائل سے آگاہی بھی دی جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو اپنے پاس محفوظ رکھیں تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔